بسم الله الرحمن الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. ہمارے جو مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہے اس میں عربی کی تفاسیر ہیں اور اردو کی ہیں اور بھی زبانوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اہم چیزیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں جو ہم سب کے لیے مفید ہیں. اور اصول یہی ہے کہ آپ اور ہم آپس میں جو مذاکرہ کریں تو وہی باتیں سامنے لائیں جس سے پوری انسانیت کا فائدہ. بات تو بہت ہوتی ہے، کبھی کبھار آدمی ایسی باتیں کرتا ہے اس کی عقل بھی چاہتی ہے، دل بھی چاہتا ہے، لیکن آگے جا کر پتہ چلا کہ امت انتشار میں مبتلا ہو گئی. اسی لیے قرآن کے اور احادیث کی روشنی میں کچھ اصول ایسے متعین کیے کہ جن کی روشنی میں آپ کو مجھے مل کر زندگی کا ایک اصول بنا دینا چاہیے جس سے جن اصولوں کی روشنی میں ہم ایک دوسرے کے لیے مفید بن سکیں. نماز سے متعلق، روزوں سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق اور حج سے متعلق جس کو ہم عبادت تصور کرتے ہیں، ہم تو انہی چیزوں کو اصل عبادت تصور کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا شعبہ ہے جس میں ہمارا زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، ذاتی تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اس پر ہم کم غور و فکر کرتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ ہے، نماز کو تو ہم عبادت سمجھتے ہیں، روزوں کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کو عبادت سمجھتا ہے اور حج کرنے والا حج کو عبادت سمجھتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو زندگی ہماری ہے، مارکیٹ میں گزرتی ہے، دکانوں کے ساتھ گزرتی ہے، کمپنی چلانے والے اپنی زندگی کے لمحات وہاں گزارتے ہیں اور دسیوں کاموں میں مشغول ہیں ہم لوگ. کیا وہ عبادات میں شامل ہیں وہ لمحات یا نہیں، اس پر ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جو اہتمام ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، آتے ہوئے وضو ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، کیا ایسے ہی اہتمام ہم دکان کے موقع پر کرتے ہیں، دکان چلاتے ہوئے، دکان بند کرتے ہوئے؟ اس طرح کی جتنے بھی کام ہیں وہاں ہم اس طرح کا اہتمام نہیں کرتے جس طرح ہم نماز کے لیے آتے ہوئے ہم نماز کی ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. غور و فکر کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز اور اس طرح کی عبادات کو عبادت تو سمجھتے ہیں، مگر دکان کھولنے کو، تجارت کرنے کو، اس طرح کے کاموں کو ہم عبادت نہیں سمجھتے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں وہ دکان کے لیے بھی وضو کر سکتے ہیں تاکہ وہاں برکتیں داخل ہوں، ان کاموں میں برکتیں آ جائیں. ایسا ہوتا نہیں. اس لیے آج کی یہ بات ذہن میں بٹھانا ہے کہ زندگی میں جو بھی کچھ آپ کریں گے، اللہ نے آپ کو اور مجھے جو زندگی عنایت کی ہے یہ کب تک رہے گی آپ کو مجھے معلوم نہیں. یہ محدود زندگی ہے مگر یہ اللہ کے علم میں ہے. کسی کی 50 ہوگی، کسی کی 40 ہوگی، کسی کی 20 ہوگی، کچھ پتہ نہیں. اور بلوغت کے بعد جب تک آپ زندہ رہے اس وقت تک اصول یہ آپ بنائیں کہ آپ کی ہر حرکت، ہر چیز جو بھی آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے صادر ہو جائے. یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. صرف گویا کہ نماز عبادت نہیں ہے، اس سے باہر آنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم پیسہ کمائیں گے، یہ پیسہ کمانا عبادت ہے. ہم پیسے کو خرچ کریں گے، وہ تو آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ عبادت ہے ہی. لیکن عام طور پر لوگوں کے یہ تصور میں ہے کہ پیسہ کمانا کوئی عبادت نہیں ہے. یہ تصور ہے، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے. تجارت کرنا، انسان یہ کہتا ہے کہ جتنی مجھے ضرورت ہے اتنی میں تجارت کروں گا. یہ تو غلط تصور ہے، غلط خیال ہے. ہم تجارت کو اتنا زیادہ بڑھائیں کہ جتنا ہم میں طاقت ہے، جتنی ہمیں عقل موجود ہے اللہ کی طرف سے، ہم اتنا زیادہ اس کا استعمال کریں کہ تجارت جو بھی جائز طریقے سے ہو سکتی ہے ہم اس کو اپنانے کی کوشش، اور یہ عبادت کے درجے میں ہے. اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ پیچھے ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے، قرآن میں جہاں وضو کا تذکرہ ہے، قرآن میں جہاں باقی احکامات کا تذکرہ ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے مال کا بھی تذکرہ کیا ہے.
اموال کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے بار بار آپ پڑھیں گے کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں کے مال کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو، کسی کے مال کو بھی غلط طریقے سے استعمال نہ کرو۔ ایسا قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے کہ یہ کہا گیا ہو کہ مال نہ کماؤ، یہ کہا گیا ہو کہ تجارت نہ کرو۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا تھا کہ سود حرام ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم تجارت کرو مگر سود سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اصل میں یہ بتانا تھا کہ سود کیا ہے، پہلے اس کا متبادل اللہ نے دے دیا، متبادل دے دیا کہ تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم محروم رہو، مال کمانے سے تم محروم رہو، تمہیں مال کمانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں تم تجارت کرو مگر تجارت کے نام پر اگر تم سود میں مبتلا ہو تو اس سود سے بچ جاؤ، کسی بھی طریقے سے حرام مال سے تم بچ جاؤ، حلال طریقے پر تم کام کرو۔ گویا کہ جو مسلمان سستی کے عالم میں ہے، غفلت میں ہے، صحت ہونے کے باوجود، ذہن ہونے کے باوجود وہ دکانداری نہیں کرتے، وہ تجارت نہیں کرتے اور اس طرح کے علوم حاصل نہیں کرتے یا فنون حاصل نہیں کرتے، اللہ کے مجرم ہیں، اگرچہ وہ تہجد کیوں نہ پڑھتے ہو، اشراق کیوں نہ پڑھتے ہو، چاشت کیوں نہ پڑھتے ہو، اگر وہ تجارت نہیں کرتے ہیں، اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کرتے ہیں، اقتصادیات پر وہ غور و فکر نہیں کرتے، کتنے بھی آپ عبادت میں ماہر ہو تب بھی اللہ کے یہاں مشرک ہے، کیونکہ آپ نے اور میں نے عبادت کے ایک حصے کو تو لے لیا ہے، دوسرے حصے کے بارے میں تصور بھی نہیں ہے، وہاں ہم آزاد ہیں۔ نماز کے دوران جو ہی آپ تکبیر تحریمہ کا آغاز کرتے ہیں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ بات کریں گے؟ رکوع کے دوران بات نہیں کر سکتے، کوئی بھی عام انسان بات سوچے گا کہ اگر میں نے بات کی بھول کر بھی نماز باطل ہو جائے گی، یہ ہر مسلمان کے تصور میں ہے۔ تو آپ کو کیا کبھی یہ خیال آیا کہ دکانداری کرتے ہوئے اگر میں حلال و حرام کا فرق نہ کروں تو تجارت باطل ہو جائے گی؟ کبھی خیال نہیں آیا ہوگا۔ ہم ملازمت کرتے ہیں 10 سے 4 تک، کیا اس ملازم کو یہ کبھی ذہن میں آیا کہ اس دوران اگر میں نے آگے پیچھے کچھ کیا تو یہ ملازمت باطل ہو جائے گی؟ کبھی خیال نہیں آیا ہوگا، الا ماشاء اللہ جن کے ذہنوں میں ہے۔ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ وہاں ہم جب پہنچتے ہیں تو وہاں ہمیں عبادت کا تصور نہیں ہوتا، یہاں ہمیں عبادت کا تصور ہوتا ہے۔ اس پس منظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین نے کہا کہ ایک تاجر، ایک انسان بحیثیت مومن بھی جب وہ کوئی چیز کماتا ہے، کوئی چیز حاصل کرتا ہے، خواہ وہ پیسہ ہو، خواہ وہ جنس کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کمائے۔ کوئی بھی شخص اس طرح کی بات نہ کرے کہ جس سے لگے کہ شاید تجارت کرنا گناہ ہے، شاید وہ دنیا داری ہے، شاید دکان کی تعمیر جو ہے وہ دنیا داری ہے، اس سے پیسہ حاصل کرنا دنیا داری ہے۔ اس طرح کا جو تصور مسلمانوں میں آیا کہ اسی کی وجہ سے بھی تقریباً معیشت کمزور ہو گئی ہماری، ہم سب اتنے شاید کمانا ناجائز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ آئے، ان کے پاس ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ آپ کے نام کر دیتا ہوں، دوسرا اپنے لیے رکھتا ہوں، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے کر آپ لے، ایک کو میں رکھتا ہوں، اب یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کام آدمی کو خود ہی کرنا چاہیے، کسی اور کے سہارے چلنا یہ مناسب نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ مجھے آپ کا باغ بھی نہیں چاہیے اور مجھے آپ کی بیوی کو طلاق لے کے حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کا شکریہ، مجھے ایک چیز چاہیے، مجھے بتائیے کہ بازار جانے کا راستہ کہاں سے ہے، پھر منڈیاں کہاں لگتی ہیں۔ اس صحابی نے ان کو راستہ دکھایا، وہاں پہنچے، پنیر حاصل کی اور پنیر سے اپنی تجارت کا آغاز کیا۔ آپ اور ہم آج کی تاریخ میں بیٹھے ہیں، کوئی بیکار بیٹھا تو وہ کہاں سوچے گا میں پنیر سے اپنی تجارت کا آغاز کروں گا، تو یوں بھی ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، کھاتے تو ضرور ہیں لیکن کام کرنا ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کا آغاز کیا۔ اب سوچے کہ پنیر سے آغاز ہے، کرتے کرتے ایک تو انہوں نے وہاں 2 چیزوں کا خیال رکھا، ایک تو سچ بولنا، اس کا طے کیا کہ مجھے سچ ہی بولنا ہے، دوسرا یہ کہ امانت میں ذرہ برابر میں خیانت نہیں کی، اور یہ بھی ہے کہ ادھار کم دینا کی کوشش کی، کیونکہ لوگ زیادہ مانگنے والے کیا ہوتے ہیں، ادھار ہی، تو کوشش کی کہ بھائی تم لے لو چیز
سستے میں لے لو مگر ادھار. اب یہ ہے کہ کسی کو ضرورت ہو اس کو دینے کی اس کے ساتھ رعایت کی جائے گی جس کو دیا جا سکتا ہے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں یہ پرچی لے جا کر عبد الرحمن بن عوف کو دے دوں. اس میں دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ کچھ مال اپنا اللہ کے نام میں صدقہ کرو. جس وقت یہ پرچی ملی ان کو اس وقت وہ غالباً شام سے آ رہے تھے مال لے کر, اور ایک روایت کے مطابق 1400 اونٹ اپنے اس وقت موجود تھے. ان کو کتنے 100 اونٹ شروع کس لیے ہوئی تجارت, تو 1400 اونٹ یا یہ کہ 500 اونٹ, اور اس کے اوپر مال موجود تھا. تو ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی اپنا کچھ مال صدقہ کرو اللہ کے لیے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پرچی دیکھی, پڑھی, اور اس کے بعد فرمایا کہ مال لے کر یہ 1400 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے, اور آپ کے مزید مال پر ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑا. اور اتنے مالدار وہ آگے جا کر بن گئے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بر صغیر کے یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار حضرات ہیں, بڑے مالدار ترین لوگ جن کو شاید اپنے مال کا خود بھی شاید حساب نہ ہو, ان تمام کے مال کو جمع کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے مال کے ساتھ تقابل جب کیا جائے گا تو عبد الرحمن بن عوف کے مال کی اس سے زکات بھی ادا نہیں ہوگی. مجھے یہ واقعہ بتا کر آپ کو کیا بتانا ہے؟ مجھے یہ بتانا ہے آپ کو کس نے یہ تصور میں ڈال دیا کہ تجارت کرنا درست نہیں ہے, بہت زیادہ مال کمانا جائز نہیں ہے. یہ کس نے تصور دیا مسلمانوں کو؟ یہ کوئی آدمی کو خود ہی سمجھنا چاہیے کہ یقیناً یہ سازش سے باہر نہیں ہے. یہ آپ کی معیشت, ہماری معیشت, اقتصادیات کو کمزور کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے پیچھے سے پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ گویا کہ مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ نماز پڑھو تم نیک رہو گے, زکات دو تو نیک رہو. آدمی زکات کب دے سکتا ہے؟ مال نہ ہو تو زکات دے گا کہاں سے؟ زکات دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پہلے کیا ہو؟ سونا ہو, چاندی ہو, کرنسی ہو, اس کے پاس مال ہو, اس کے پاس جنس ہو, اس کے پاس نقد ہو. اس بنا پر مفسرین نے یہ کہا کہ انسان کی 3 بنیادی ضروریات ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ 3 بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا اپنا فریضہ سمجھے. وہ 3 بنیادی ضروریات کیا ہے؟ نمبر 1 مکان, بہت محنت کرے اس کے لیے, مزدوری کرنا پڑے کرے, ملازمت کرنا حاصل کرنا چاہے کرے, اور جو بھی کچھ اس کو جائز طریقے سے ملتا ہے جائز طریقے سے اس کو حاصل کر کے اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح اپنی بنیادی ضرورت جہاں پر وہ آرام کرے گا, سوئے گا, بیٹھے گا, کھائے گا, اس کے لیے مکان چاہیے, ضرورت کے مطابق وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یوں ہی یہ حاصل ہو گیا. اب اس کی دوسری بنیادی ضرورت ہے کہ دن کی کمائی, صبح شام کے کھانے کے لیے پیسہ چاہیے, آمدنی چاہیے. اس کے لیے محنت کرے فرض سمجھ کر, یہ میرا فریضہ ہے, اس پر کوئی سستی نہیں ہوگی, اس پر کوئی غفلت نہیں ہوگی. اور تیسرے نمبر پر وہ محنت کرے کہ بہترین, اس کے نکاح میں بہترین اور خوبصورت بااخلاق اس کی بیوی آ جائے. اور تقریباً ان میں سے 2 چیزوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں صحیح خاتون کو حاصل کرنے کی کوشش مسلمانوں میں بہت کم ہوتی ہے. وہاں مال تو دیکھا جاتا ہے, ظاہری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, مگر سیرت کو نہیں دیکھا جاتا, اخلاقیات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا. اسی لیے 10 دن کے بعد طلاق ہوتی ہے, اسی لیے 10 دن کے بعد اختلافات کا آغاز ہوتا ہے, اسی لیے 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی تم نے تو چھپا دیا تھا کوئی خاص چیز. وہ چونکہ ہم دو فریقین کی طرف سے دین پر نظر نہیں ہوتی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ چیزیں تو دیکھی جاتی ہیں معاشرے میں, اس کا مال کیا ہے, اس کا جمال کیسا ہے, اس کا نسب کیسا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا تھا کہ دین کو ترجیح دینا. یہ اشارہ کتنا بڑا ہے, اور جس پر ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو پہلے ہی باندھ دے کہ میری امت دین کو ترجیح نہیں دے گی بلکہ ان چیزوں کو ترجیح دے گی. اس وجہ سے حضور نے پہلے ہی فرمایا ترجیح دینا تو کس کو دینا؟ دین کو ترجیح دینا. یہ 3 بنیادی ضروریات جب اس کو پوری ہوں گی تو اب یہ اللہ کا شکر ادا کرے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بنیادی ضروریات سے نوازا. اب اس کا کام کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اب اس شخص کا کام جس کو 3 بنیادی ضروریات حاصل ہو گئی, مکان بھی مل گیا اور اس کو نیک بیوی بھی مل گئی,
اور اس کو دن کی آمدنی بھی ہو گئی صبح شام کی. اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اپنی ان ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پورا 24 گھنٹوں میں اکثر وقت جو ہے انسانیت کے لیے وہ خرچ کرے, دوسروں کی فکر میں لگائے. پورے 24 گھنٹے اپنے فکر میں لگانا شرعاً یہ جائز نہیں ہے. یہ شریعت کا اصول ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں, آپ روزہ رکھیں, آپ عالم بنیں, آپ بہت اچھے انسان ہوں, لیکن قرآن کریم اور حدیث کی روشنی میں بہتر امتی میں شامل آپ کا شمار نہیں ہو سکتا. بہتر امتی میں آدمی کا شمار اس وقت ہوگا جب تمام چیزوں کے ساتھ وہ دوسروں کی فکر میں اپنا وقت خرچ کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. اب آپ اور ہم غور کریں, ہم اپنے لیے تو نفع بخش بہت ہوتے ہیں, کیا ہم دوسروں کے لیے بھی ہیں یا نہیں؟ کبھی ہم نے دوسروں کی مدد کی یہ سمجھ کر کہ شریعت کا حکم ہے, یہ سمجھ کر کہ حضور کا صحیح امتی اسی وقت آدمی بن سکتا ہے جب دوسرے کی کیا کرے, فکر کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم, صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہو سکتا ہے من سلم المسلمون من لسانه ویده, جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. ہم دل میں کتنا غور کرتے ہیں اس پر, اور شام کو کتنا سوچتے ہیں اس پر کہ ہم نے دل میں کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی زبان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے. اس پر بالکل شاید غور و فکر نہیں ہوتا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر توجہ کم دیتے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود ان پر توجہات ہماری کم ہوتی ہے, کیونکہ وہ ہم دین شاید تصور نہیں کرتے, شاید اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے, جبکہ دن میں ہمارا 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے نماز میں صرف ہوں گے, باقی پورا وقت جو ہے وہ دیگر معاملات میں ہے. اسی لیے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یاد رکھو آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نماز کے علاوہ باہر کے معاملات کو درست نہ کرے. ہماری نماز بہت درست ہو سکتی ہے, لیکن اگر باہر کے معاملات ہمارے درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہماری زندگی میں مکمل. 4 چیزیں قرآن نے گنائی ہیں, وہ آپ کو میں سامنے رکھتا ہوں. اور یہ قارون کا ذہن میں لائیں, قارون کتنا بڑا مالدار تھا, اس کے متعلق 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود بتائی. اور پھر مفسرین نے فرمایا کہ یہ تو قارون کو مخاطب کیا گیا ہے, اصل میں آنے والی نسل کو سنانا ہے, مسلمانوں کو بتانا ہے, مومنین کو بتانا ہے کہ تم میں اور اہل کفر میں فرق کیا ہے. اہل کفر اور ایمان کا پہلا فرق یہ ہے کہ ایمان اور کفر تو فرق تو ہے ہی. اہل ایمان ماشاءاللہ کامیاب ہے, چاہے وہ کمزور ایمان کیوں نہ رکھتے ہو, لیکن اس کے بعد 4 چیزیں قرآن نے یہ طے کی ہے کہ جس انسان کے پاس یہ 4 چیزیں آ گئی, اگر یہ کافر ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ذاتی طور میرے اختیار میں یہ چیزیں, لیکن اگر مومن کے پاس کچھ چیزیں ہیں, یہ مال بھی ہو سکتا ہے, یہ صلاحیت ہو سکتی ہے, یہ علم ہوگا, یہ صحت ہوگی, کچھ بھی ہوگا, تو مومن پہلے یہ کہہ دیتا ہے یہ میرا نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. جو ہی یہ مومن کے ذہن میں یہ بات آئے گی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے, تو اب وہ اس مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھے گا, اس مال کو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے گا, اپنی اولاد پر بھی خرچ کرے گا, والدین پر بھی خرچ کرے گا, رشتہ داروں پر بھی خرچ کرے گا, پوری انسانیت کے لیے اس میں حصہ رکھے گا. مگر کب؟ جب وہ مال کو اپنی ملکیت تصور, وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی ملکیت تصور کرے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص مر جائے, اس کے بعد جو پوری جائیداد ہوتی ہے, جنس نقد وغیرہ, کل جائیداد, اس میں سے اس کا کفن ہوگا, اس کی وصیت کوئی جائز وصیت ہوگی اس کو پورا کیا جائے گا, قرض ہوگا تو اس کو اتار دیا جائے گا. اس کے پاس جو بچا ہوا مال ہے وہ کس کا ہے؟ ہم جب کشمیر میں پوچھیں گے تو کہیں گے وارثین کا. یہ کہیں گے نا, وارثین کا نہیں ہوتا, وہ کسی کا نہیں ہوتا انسان. قرآن و حدیث کی روشنی میں جب کوئی شخص مر جاتا ہے, اس کی کل جائیداد جو ہے وہ اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. کس کی ملکیت میں؟ وہ نہ بیٹے کا ہوتا ہے, نہ بیٹی کا ہوتا ہے, نہ بیوی کا ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہوتا ہے. وہ براہ راست کس کی ملکیت میں جاتا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ جو صاحبی جائیداد تھا اور مر گیا, اس کے پاس جو جائیداد تھی وہ اس کی اپنی ملکیت, اگر اس کی اپنی ملکیت ہوتی تو یہ جائیداد اللہ کی ملکیت میں نہیں جاتی. یہ کس کی ملکیت میں گئی؟ اللہ کی ملکیت میں. پھر اللہ جب خود کہیں گے کہ بھائی اب وارثین میں اس کو کیا کرو, تقسیم کرو, تو اب وارثین میں تقسیم کی جائے گی. جس طرح اس کے پاس امانت تھی, اب وارثین کے پاس یہ جائیداد امانت رہے گی.
بیوی ہے اولاد کے ساتھ تو اس کو 1/8 ملے گا، 1/8 اس کے پاس امانت ہوگی. لڑکے کو 2 حصے دیے جائیں گے، 2 حصے لڑکوں کو دیا جائے گا، اس کے پاس یہ 2 حصے امانت رہیں گے، اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے گا، اس کے پاس یہ امانت رہے گا. یہ جب مریں گے تو یہ پھر اللہ کی ملکیت میں جا کر پھر سے وارثین میں تقسیم ہوگا. گویا کہ مومن کا پہلا تصور یہ ہو کہ یہ مال یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ کس کی ملکیت میں ہے؟ یہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ جو دن رات آپ اور ہم کما کر اس کو ہم اپنا تصور کرتے ہیں، یہ پہلے کفریہ وصف ہے. یہ اسلامی وصف ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کفریہ وصف ہے. اسی کی ترغیب کی ہے قرآن نے. اور آپ اور ہم اس کو کیوں اپنا مل کے تصور کرتے ہیں؟ چونکہ ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے. عبادت ہم نماز کو سمجھتے ہیں. قرآن نے جب کہا کہ تم قرضہ دو ایک دوسرے کو، آج کل ہماری لڑائیاں معاشرے میں کیا ہے؟ باپ کی لڑائی بیٹے سے ہے، بیٹے کی لڑائی باپ سے ہے. کیوں بھائی؟ 50,000 روپے کب لیے تھے؟ کسی موقع پر میں نے اتنا پیسہ دیا تھا. لکھا تھا؟ نہیں لکھا تھا. کیوں نہیں لکھا تھا بھائی؟ باپ ہے نا، باپ کے لیے کیا لکھیں گا؟ باپ کہتا بچے کا کیوں لکھوں گا میں؟ اور جب لڑائی ہوتی ہو اس وقت کہتا ہے کہ کاش کی لکھا ہوتا. یہ تو آپ کہتے ہیں. قرآن نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ جب تم ایک دوسرے کو قرضہ دو فَلْيَكْتُبْ، اس کو لکھو اسی وقت. چاہے باپ کا معاملہ ہو، چاہے بیٹے کا معاملہ ہو، چاہے بیوی اور شوہر کا معاملہ ہو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم بیوی میاں بیوی ہو تو نہ لکھو، اولاد اور والدین کا معاملہ ہو تو نہ لکھا کرو. وہاں پر کہا گیا لکھو. اور اسی کی خلاف ورزی مومنین کرتے ہیں تو معاشرے میں تباہ حال ہے معاشرہ. آپ کی تجارت کہاں صحیح ہے؟ ہماری تجارت کہاں صحیح ہے؟ اسی وجہ سے ہم اگر کل ملا کر ہم غور و فکر کریں، نماز سے لے کر ہمارا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ ہم آدھی چیز کو تصور کرتے ہیں عبادت، آدھی کو تصور نہیں کرتے. قرآن نے پہلی بات کہی تھی قارون سے متعلق، فرمایا تھا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کچھ آپ کو دیا ہے، آتاک اللہ، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اپنا مال کا دینا اپنے اختیار میں رکھا. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے، اللہ نے دیا ہے. گویا کہ آپ کے پاس جو دیا گیا مال ہے وہ آپ کی ملک میں نہیں ہے، وہ آپ کے پاس امانت ہے. قارون نے اس امانت کی خلاف ورزی کی، اس نے تباہ کر دیا پورے معاشرے کو، اور مال کو غلط خرچ کیا، مال کو غلط انداز سے مال کا تصرف کیا، لوگوں کی ہلاکت کے لیے اس کو استعمال کیا. اسی لیے قارون کیا ہو گیا؟ تباہ. تو یہاں پر قارون یہ سمجھتا تھا کہ مال میری ملکیت ہے، اور آپ کا میرا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ مال میری ملکیت میں نہیں ہے، مال میرے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی کیا ہے؟ امانت ہے. جب امانت ہو تو آدمی کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کرے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اللہ الآخرہ، آخرت کے لیے اس کو خرچ کرے گا. مال کے ذریعے آخرت کمائے گا. مال کے ذریعے دنیا نہیں ہوگی. مال کے ذریعے خود غرضی نہیں ہوگی. مال کے ذریعے نفس پرستی نہیں ہوگی. خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی، بلکہ ضرورت کے مطابق جو زندگی میں خرچ کرنا ہے وہ کرے گا. باقی سب مال کس کے لیے خرچ کرے گا؟ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ اگر ایک آدمی کی آمدنی دن میں 500 ہے فرض کرے، اور ان 500 سے اس کی تمام بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہے، اس کی اولاد، اس کی جان، اس کے گھریلو مسائل، قرض ورض، سب ان 500 پہ ان ضروریات کو 500 مکمل کرتے ہیں، تکمیل اس کی ہو جاتی ہے. لیکن یہ کمانے والا 500 کے بجائے 1000 کماتا ہے. اب ہمارے یہاں فقہا میں مفسرین میں بحث ہوتی ہے، 500 سے جب اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، مزید جو اس نے 500 کمائے ہیں وہ کس کے؟ آپ لوگ جب 500 کی جگہ 1000 کماتے ہیں، سچ بتائیے وہ 500 جو 1000 کماتے ہیں ان میں 500 یا 1000 اپنا تصور کرتے ہیں یا 500؟ 1000 تصور کرتے ہیں. کوئی بھی بولے گا نا 500، یہ جھوٹ ہوگا. ہماری ضروریات پوری ہوتی ہے صرف 500 سے. گھر کی ضروریات، شادی، قرضہ ورضہ، تمام چیزیں 500 سے فرض کریں پوری ہوں گی. یہ 5000 بھی ہو سکتا ہے، یہ 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے پاس 5 لاکھ کی جگہ کتنے لاکھ ہیں؟ 10 لاکھ. یہ 5 لاکھ جو آپ کے پاس مزید موجود ہے، یہ کس کے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا اس پر؟ قرآن اور حدیث کہتا ہے کہ یہ مزید جو 5 لاکھ آپ نے کمائے ہیں، قرآن کا واضح اعلان ہے یہ آپ کا نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے. امانت آپ ان کو بھی اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، جائز تو ہے کیونکہ محنت آپ نے کی، کمایا آپ نے. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، اصل میں یہ غریبوں کا ہے، اصل میں دوسرے انسانوں کا ہے.
رہی بات کی کمایا آپ نے، دراصل اللہ کا آپ پر فضل ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کمانے کا ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے. آپ دوسرے کے پیسوں کو اپنی ذات پر کیسے خرچ کریں. لیکن کیا معاشرے میں کبھی آپ نے سوچا اس پر کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ 500 میرے نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ 5000 میرے نہیں ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہم نے عبادت صرف نماز کو صبر کیا ہے. ہم نے عبادت صرف جو ہے زکات دینا، وہ بھی رمضان کے موقع پر. ہر وقت تو ایسا خرچ نہیں کرتے آدمی. اس لیے ہم اس چیز کو ذرا سمجھ لیں، اس سے باہر آ جائیں کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ سمجھ لیجیے یہ پوری دنیا ایک دیوار ہے. مسجد کے اندر ہم بیٹھے، یہ شرعی مسجد ہے. دیوار کی نیچے والی زمین کو لے کر یہ پوری شرعی مسجد ہے. پوری دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، آدمی کو مومن ہے تو آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ دین ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ دین کب بنے گا؟ جب وہ دین بنانے کی کوشش کرے گا. نماز کی نیت کے ساتھ ہم نماز کو دین بناتے ہیں. ہم نے وضو کیا نماز کی نیت سے تو وضو عبادت بن گئی. اور اگر ہم نے صحیح معنوں میں صحیح اور جائز عمل کی بھی صحیح نیت نہیں کی، وہ جائز عمل بھی ہمارے لیے مفید نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن نے کہا کہ پہلے جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. اس کے بعد انسانوں کا یہ تصور تھا، اللہ کے علم میں ہے کہ ہو سکتا ہے انسانوں کے ذہن میں یہ بات آئے، انسان یہ سمجھے کہ شاید دنیا کمانا جائز نہیں ہے، تجارت جائز نہیں ہے، تو اللہ نے اس کا رد کیا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. خبردار جو بھی کچھ آپ کو دنیا میں سے کچھ کمانا ہے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو کمانا، اس کو حاصل کرنا. قرآن کہتا ہے دنیا کو حاصل کرنا، اور مومن مسلمان کہتے ہیں دنیا کمانا جائز. دنیا میں سے جو کچھ آپ کے لیے کمانا ہے، صرف دنیا ہی کے پیچھے نہیں پڑنا. جو ضروریات آپ کی کب پوری ہوں گی؟ جب آپ کچھ کمائیں گے، پیسہ آپ کے پاس ہوگا. اسی لیے علماء کہتے ہیں پیسہ بھی قابل احترام ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں، آج کے جوان پیسوں کو کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں نہیں. جو ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کہاں رکھتے ہیں؟ پیچھے جیب، پینٹ کے پچھلے والی جیب رکھتے نہیں. پرانے حضرات رکھتے تھے سامنے، اور بہت سارے علاقوں میں ٹوپی ایسی پہنتے تھے، وہاں بیچ میں رکھتے تھے، کہیں کوئی کہیں رکھ رہا ہے، بہترین انداز سے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میری گزری، مجھے یاد تک بھی نہیں ہے کہ میں نے پیسہ بائیں ہاتھ سے پکڑا، کیونکہ میرے نزدیک پیسہ قابل احترام ہے. کیا آپ نے کبھی پیسے کو قابل احترام سمجھا ہے؟ کبھی نہیں سمجھا. کیوں ہے یہ قابل احترام؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں ذرا بتاؤ قرآن کس سے خریدتے ہو تم؟ پیسہ دیتے ہو نہیں دیتے ہو؟ اتنی وسیع مسجد بنی ہے، مسجد ارقم، اس پر کیا پیسہ خرچ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ تو یہ جو مسجد پر پیسہ لگا ہے، تو مسجد پر پیسہ لگنے کی وجہ سے مسجد تو احترام تو ہو، قابل احترام ہوگی، کیا پیسہ قابل احترام نہیں ہوگا؟ پیسہ قابل احترام ہے، جس کا آپ پر ہم احترام نہیں کرتے. اسی وجہ سے پیسوں میں برکتیں بھی نہیں ہوتی، تجارت میں برکتیں بھی نہیں ہوتی، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اسے. تو علماء نے صرف نماز نہیں سکھائی ہے، علماء نے ان تمام چیزوں کو، بلکہ مجھے بار بار یاد آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز ہی سکھائی ہوگی، صرف روزے کے احکام بتائے ہوں گے، صرف جناب والا حج کے احکام بتائے ہوں گے. ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سفر سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں نظر پڑی ایک چرواہے پر، وہ بکریاں چرا رہا تھا. اترے، اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد گفتگو فرمایا کہ تم یہ گھاس کیوں کھلاتے ہو؟ اس چرواہے سے کہا یہ والی گھاس کیوں کھلاتے ہیں آپ؟ ان کا بس یہی گھاس ہے سامنے تو یہی کھلاتے ہیں. چرواہے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میں دکھاتا ہوں تمہیں کون سی گھاس بکری کو کھلانا چاہیے. باضابطہ طور پر اللہ کے رسول نے دوسری گھاس دکھائی اور فرمایا کہ یہ گھاس کھلاؤ اپنی بکریوں کو، اس میں زیادہ فائدہ ہے بنسبت اس گھاس کے. اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا میں بھی تو یہی کام کرتا تھا پہلے، مجھے اس کا اندازہ ہے. کیا حضور نے صرف نماز سکھائی ہے؟ بکریوں کو کون سی گھاس کھلانی چاہیے حضور نے وہ بھی سکھایا ہے. اور ہم تو وہاں بکریوں کو گھاس کھلانا، بکریوں کا چرانا، باقی کاموں کو تو ہم کبھی عبادت تصور نہیں کرتے. خدا کے بندو کہ آپ وہاں اگر نیت کر کے یہ کام کریں کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، نظام رسول اللہ ہے، ٹھیک ہمیں نماز میں ثواب ملے گا، وہاں پر بھی ہمیں ثواب ملے گا. وہاں پر بھی ہمیں کیا ملے گا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ. دنیا کمانا
لیکن اس کو جائز ضرورت کے مطابق خرچ بھی کرنا ہے، جائز طریقے پہ کمانا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَحْسِن، تم بھی احسان کرو لوگوں پر جیسے کہ اللہ نے تم پر کیا کیا ہے، احسان۔ اللہ نے مال دیا، یہ نہ سمجھو یہ میرا ہے، دوسروں پر خرچ کرنے کی کیا کرو، کوشش کرو۔ اور آخر والی بات فرمائی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اوپر فساد نہ مچاؤ، زمین پر فساد مچانا جائے۔ اس مال کو فساد کے لیے تم خرچ کرو گے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اللہ اس سے کیا ہوگا، یعنی سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، قرض دے کر سود وصول نہ کرو، کسی بھی نام پر سود حاصل کرنا اور اس کو دوسرے غلط کاموں کے لیے استعمال کرنا، شراب کے لیے، ڈرگس کے لیے، سگریٹ کے لیے، باقی نشوں کے لیے، اس سے اپنی امت کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کیا ہے وجہ یہ بتائی۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ مفسدین اور فساد مچانے والوں کو پسند، اس لیے ہم سب ارادہ کریں گے کہ زندگی میں تمام جو حرکتیں آپ کی زندگی میں ہوتی ہیں، میری زندگی میں ہوتی ہیں، ہر عمل اس میں عبادت کا ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم شریعت کے نظام کے تحت ان تمام اعمال کو لانے کی کیا کریں گے، کوشش کریں گے، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانا، بیت الخلاء میں بیٹھنا، وہاں سے نکلنا اگر شریعت کے مطابق ہوتا ہے وہاں بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ پوری زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، خصوصاً جب عبادات کریں گے تو اس کو نظام کے تحت کریں، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ ذرہ برابر بھی اگر کمزوری نہیں رہی تو یہ عبادت تکمیل کو پہنچ جائے گی، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کیا ہوگی، مقدر، اللہ کی رضامندی مقدر ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔